السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سے درخواست ہے 32 لاکھ سبسکرائبرز کے لیے جناب آپ صرف چند قدم کی دوری پہ ہیں. تقریباً 4000 سبسکرائبرز جو رہ گئے ہیں. آپ کی مدد سے انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 دن کے اندر اندر جو ہے یہ ٹارگٹ ضرور اچیو ہوگا. ایک دفعہ چیک کر لیجئے، آپ ایک دفعہ سکرول کر کے دیکھ لیجئے. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہمیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں آپ ہماری مدد کر سکیں. اچھا جی، 7 گھنٹے کی مسلسل بمباری، یہ جناب خبر جو ہے وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ پھٹے اڑا کے رکھ دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ بالی ووڈ اداکار عامر خان کے سر کی قیمت جناب 5 کروڑ روپے لگا دی گئی ہے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے. یہ بڑی خوفناک قسم کی خبر ہے، اور وجہ اگر آپ سنیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آخر یہ کون سی بات ہے جس کے اوپر جو ہے ان کے سر کی اس طرح قیمت جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے امریکی افواج کی جانب سے جو مطلب پریس ریلیز جاری کی گئی ہے سینٹ کام کی جانب سے، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. امریکی افواج نے ایران کے خلاف ایک اور بڑے فوجی آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 جولائی کی رات ایران میں درجنوں فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے. یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی جانب آنے اور جانے والے بحری جہازوں پر اپنی بحری ناکہ بندی بھی دوبارہ نافذ کر دی ہے. یہ بحری ناکہ بندی اب اس وقت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی تقریباً 7 گھنٹے تک جاری رہی ہے، جس کا اختتام امریکی مشرقی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوا. اس دوران لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں سے جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. بیان کے مطابق حملوں کا مرکز آبِ ہرمز کے قریب واقع ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقے تھے. امریکی افواج نے ایرانی میزائل اور ڈرون مراکز، بحری صلاحیتوں، ساحلی دفاعی نظام اور دیگر فوجی اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے جس کے ذریعے وہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور شہری عملے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. امریکہ نے اسی روز شام 4 بجے سے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی طرف آنے یا وہاں سے روانہ ہونے والے بحری جہازوں پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. دوسری جانب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی ویڈیوز اب آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ویڈیو جو ہے وہ ایرانی پریس ٹی وی کی جانب سے جو وہ جاری کی گئی ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا جو ایک شہید ڈرون ہے وہ آتا ہے اور آ کے کویت کے اندر جو ہے وہ جو ایک امریکن بیس ہے اسے کس طرح نشانہ بنایا. کتنا خوفناک منظر ہوتا ہوگا، آپ صرف اندازہ کیجئے کہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ پہلے سے ہی وہاں پہ ایک اٹیک ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک اور ڈرون ایکچولی وہاں پہ آ کے ہٹ کرتا ہے. وہاں پہ ریسکیو سروس، وہاں پہ پولیس کا عملہ، فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ دور سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی وہ اپنی ریسکیو سروسز جو ہے وہاں پہ کر رہے تھے. اسی دوران جو ہے وہ ایک اور ڈرون اس طرح آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ سیم جگہ کے اوپر آ کے ادھر ہی پھٹتا ہے تاکہ مزید نقصان ہو. تو ایک فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے ریلیز کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ ریلیز کی گئی ہے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ کی جانب سے، اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب پیٹریوٹ میزائل جو ہے وہ بحرین کے اندر جو ہے، یہ بحرین سے فوٹیج وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بحرین کی یہ فوٹیج ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب تقریباً 20 میزائل ٹریلز جو ہیں وہ ویزیبل ہیں اس کے اندر، کہ وہ جا کے جو ایرانی میزائلز اندر انٹر ہو رہے ہیں بحرین کی ایئر اسپیس کے اندر اسے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے مسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب جو ایرانی میزائلز ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کے اوپر پھر بھی اسی طرح ہی ہٹ کر رہے ہیں، ان کو ناکارہ نہیں بنایا جا سکا. اور اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ریلیز کرنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ جناب یہ پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے یہ ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، اور اس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران کا جو ایک فتح 1 میزائل ہے وہ امریکی جہاز کے اوپر جا کے ٹکرایا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے وہ اس کو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ اس سے نقصان پہنچا ہے. اب دوبارہ میں یہ بات کروں گا کہ اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات موجود رہیں گے، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جنگ کے دوران جو ہے پروپیگنڈا بھی بہت کیا جاتا ہے. یہ فوٹیج کس حد تک صحیح ہے کس حد تک نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنا بہت مشکل کام ہے. دوبارہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ حوثیوں کی جانب سے، یمن کے اندر جو حوثی موجود ہے یہ ان کی جانب سے فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دکھایا گیا ہے کہ جناب ایک ایرانی جہاز جو ہے وہ سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے مہان ایئر کا.
مہان ایئر جو ہے وہ پاسدار انقلاب کے ساتھ ہی ایک افیلیٹڈ ایئر لائن ہے، ایرانی ایئر لائن ہے، اور اس کو بیسکلی دکھایا گیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں وہ سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر ان کی پروازوں کی آمد و رفت جو ہے وہ ویسے ہی جاری ہے. تو اب یہ بھی بیسکلی ظاہری بات ہے یہ ایک سگنل ہے سعودیز کو کہ جناب یہ دیکھیے آپ اس ایئرپورٹ کو جو ہے وہ بند کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں پہ ایرانی جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ عمان کے ساحل کے قریب ایک جو جہاز تھا، بحری جہاز تھا، اسے نشانہ بنایا گیا تھا. ہم نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ اس کے اندر ایک بھارتی شہری جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا. اب اس کی مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ بھارتی مرین انجینئر تھا اور 30 سال اس کی عمر تھی. ہیربم کرماکر یہ اس کا نام جو ہے بتایا جاتا ہے. پونے سے اس کا، انڈین شہر پونے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ قبرص کے پرچم بردار تجارتی جہاز JFS گلیکسی کے اوپر بطور مرین انجینئر جو ہے وہاں پہ خدمات انجام دے رہا تھا جب اس جہاز کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ بھارتی شہری جو ہے وہاں پہ مارا گیا. اس کے علاوہ ایکسیوس نے جناب یہ خبر دی ہے کہ جو اس وقت حملوں کا سلسلہ جو بڑھ رہا ہے، اسی سلسلے میں ٹرمپ نے جو ہے جو اپنا سچویشن روم ہے اس کے اندر جو ہے بڑی ایک اہم میٹنگ کی ہے، اور منگل کے روز سچویشن روم میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں ایران کے خلاف ایک وسیع فوجی کارروائی کے آغاز کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مجوزہ کارروائی آپ نے ہرمز کے اطراف جاری حملوں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ وسیع ہوگی، اور ٹرمپ اور اس جنگ کو اب اس حد تک بڑھانے پر آمادہ دکھائی دیتے ہیں کہ ایران کو اتنا نقصان پہنچے کہ وہ آپ نے ہرمز کھولنے اور ٹرمپ کے جوہری مطالبات تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے. یہ اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی فوج مسلسل چوتھے روز آپ نے ہرمز اور ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں حملے کر رہی تھی. زیادہ تر حملوں کا ہدف ایرانی فضائی دفاعی اور ریڈار نظام، بحری جہازوں کے خلاف استعمال ہونے والے میزائلوں کی تنصیبات اور ڈرون لانچنگ سائٹس جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن لگ رہی ہے، یہ سچویشن روم جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب امریکن ملٹری نے بیسکلی بریفنگ دینی ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ کو، تب اس سچویشن روم کا جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فوٹیج بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ چابہار کی فوٹیج ہے جنوبی ایران کی، اور یہاں پہ جو امریکن جو ہٹس ہوئی ہیں، امریکن میزائل ہٹس ہوئی ہیں، وہ دیکھا جا سکتا ہے. دور سے ہی جو ہے یہ دھماکہ دیکھا جا سکتا ہے چابہار کوریڈور کے اندر. اور یہ چابہار کا وہی سائٹ ہے جہاں پہ انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ بندرگاہ بنائی گئی تھی. تو یہاں پہ بھی امریکنز کی جانب سے جو ہے ہٹ ہوا ہے. اس جنگ کو شروع ہونے سے چند ہفتے پہلے، مہینے پہلے جو ہے وہ آلریڈی انڈیا نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا تھا. اس چابہار کی پورٹ سے جو ہے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہ جنگ کی صورتحال شروع ہوئی تھی. تو اب یہ جو لیٹسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، یہ جو 7 گھنٹے کی بمباری ہوئی ہے، اس میں یہ چابہار کی پورٹ بھی جو ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا ہے. انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں حملوں کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. امریکی فوج آئندہ 3 دن میں ایران کو سخت ضرب لگائے گی، اور اس کے بعد کارروائیاں مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں. اگلا ہفتہ ان کے لیے بہت برا ہوگا، کیونکہ اگلے ہفتے پاور پلانٹس کی باری آئے گی، پھر پلوں کی باری آئے گی، اور اگر وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آئے تو ہم ان کے تمام بجلی گھر اور تمام پل جو ہے تباہ کر دیں گے. امریکہ پک ایکس ماؤنٹن نامی ایک گہری زیر زمین تنصیب پر ایرانی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، جس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کا خیال ہے کہ ایران اسے اپنے جوہری پروگرام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ فضائی حملوں سے محفوظ ہو سکتی ہے. کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ وہاں واقعی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں. ہمارے کیمرے وہاں موجود ہیں اور سرگرمی بہت کم ہے، لیکن اگر معمولی سی بھی سرگرمی نظر آئی تو ہم اسے نشانہ بنائیں گے اور پوری طاقت سے نشانہ بنائیں گے. تو یہ بیسکلی یہ جو پک ایکس ماؤنٹن ہے، اس کا خاص طور پہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لیا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں. یہ پک ایکس ماؤنٹن ہے کیا، یہ ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیسکلی اس کا جو تعلق ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایرانی اسے کوہ کلنگ قلعہ اسے کہتے ہیں. فارسی زبان میں کلنگ کا مطلب ہوتا ہے کلہاڑی یا پک ایکس. جو پک ایکس ہوتی ہے نا اسے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی اسی کا ترجمہ کر رہا ہے کہ پک ایکس ماؤنٹن جو ہے، یہ مقام جو ہے وہ زاگروس پہاڑی سلسلے میں واقع تقریباً 1600 میٹر بلند چوٹی ہے، اور ایران کی نتنز جوہری تنصیب سے 2 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پہ جنوب کی جانب یہ واقع ہے، جس کے بارے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ سال اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا. خیال کیا جاتا ہے کہ ایک انتہائی مضبوط حفاظتی نظام والا کمپلیکس ہے جو ٹھوس گرینائٹ چٹان کے اندر کم از کم 100 میٹر گہرائی میں بنایا گیا ہے. سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر تقریباً 2020 کے آس پاس شروع ہوئی، جن میں کھدائی اور سرنگوں کے داخلی راستے نظر آتے ہیں. نئی تصاویر میں ممکنہ طور پر حفاظتی حصار بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ یہ تنصیب جدید سینٹریفیوجز کے لیے استعمال ہونے والی مشینوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. امریکہ نے باقاعدہ طور پہ اس کا نام لے کے میرے خیال میں ایران کو ایک سگنل دیا ہے کہ ہمیں آپ کی اس تنصیب کے بارے میں پتہ ہے، اور اب ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ یہی مقام ہوگا.
سو ظاہری بات ہے یہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے جس کو امریکہ میرے خیال میں اگلے 3 دن کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. دوسری جانب نیو یارک ٹائمز نے البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ کافی سخت قسم کا ایک کالم چھاپا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ان ایران ٹرمپ ہیز فاؤنڈ این اوپوننٹ ہی کی ناٹ ایزیلی ڈومینیٹ. انہوں نے کہا ایران کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسا اپنا حریف ملا ہے جس کے اوپر وہ حاوی اتنے آرام سے نہیں ہو سکتا. میں یہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے. اس میں کہتے ہیں جی منگل کے روز صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے عرب اتحادیوں کے احتجاج کے سامنے 180 درجے کا اچانک یو ٹرن لینا. یہ بیسکلی وہ جو 20% پہلے اس نے کہا تھا کہ جی آپ نے ہرمز پہ گزرنے والے جو ہے وہ لوگ ہمیں 20% ٹول ٹیکس دیں گے. اس کے بعد اس نے 24 گھنٹے کے اندر یو ٹرن لیا. یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی انہیں یو ٹرن لینا جنہیں ٹول ٹیکس ادا کرنے کا خیال بالکل پسند نہیں آیا تھا. یہ عرب اتحادیوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں بالکل یہ بات پسند نہیں آئی تھی. اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران کے خلاف اپنی جنگ کو آگے بڑھانے کے معاملے وہ کتنے غیر واضح اور بے سمت دکھائی دے رہے ہیں. جو کارروائی ابتدا میں ایک صاف ستھری 4 سے 6 ہفتوں کا آپریشن سمجھی جا رہی تھی وہ اب اپنی الجھنوں کے ساتھ 20ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. اجرت میں کیے گئے فیصلوں اور وقتی رد عمل کام نہیں کر رہے. ایک ایسے صدر کے لیے جنہوں نے اپنی دوسری مدت صدارت میں عالمی سطح پر طاقت کا مظاہرہ کرنا اپنی شناخت کا حصہ بنا لیا ہے. ایران ایک ایسا حریف ثابت ہوا ہے جو اب تک ان کے دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور یہ ایک ایسا جغرافیائی سیاسی تنازع بن چکا ہے جسے سخت سوشل میڈیا پیغامات یا ٹیرف کی دھمکیوں کے ذریعے جیتا نہیں جا سکتا. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر جو مشرق وسطیٰ کے بارے میں امریکی صدور اور وزراء خارجہ کو مشورے دے چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کا سامنا یعنی کہ امریکہ کا سامنا ایسے ملک سے ہوا ہے جو ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کھیلنے کو تیار نہیں. ان کے اصول یہ ہیں کہ آپ جھک جائیں, ان کے ہاتھ کو چومیں, انہیں بتائیں کہ وہ کتنے عظیم ہیں اور پھر وہ جو رعایت دینے پر آمادہ ہوں اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایران کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس قسم کا دشمن ہے امریکہ کا جس کا امریکہ سامنا کر رہا ہے. یہ صورتحال مسٹر ٹرمپ کے لیے خاص طور پر مایوس کن ہے کیونکہ گزشتہ سال دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ اکثر اپنی بات منوانے میں کامیابی پر فخر کرتے رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شاید وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے طاقتور انسان ہیں. لیکن اگرچہ انہوں نے نیٹو اتحادیوں کے دفاعی اخراجات بڑھانے پر مجبور کیا, تجارتی شراکت داروں سے رعایتیں حاصل کی اور ایک رات کی خصوصی کمانڈو کارروائی کے ذریعے تقریباً وینزویلا کا کنٹرول سنبھال لیا, لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ ایران میں بھی اپنی مرضی منوا سکتے ہیں. یہ جو پروفیسر ہیں جو سابق نائب صدر ڈک چینی کے قومی سلامتی مشیر رہ چکے ہیں, اب جوش انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی آف امریکہ میں سینئر فیلو ہیں, ماضی میں ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے محدود فوجی طاقت کے استعمال کی حمایت کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو واضح ہے کہ یہ جنگ انتہائی غلط مفروضوں پر مبنی تھی. ان میں سب سے زیادہ نقصان دہ مفروضہ صدر کا یہ یقین تھا کہ ایران کا انقلابی نظام تاش کے پتوں سے بنا ایک کمزور گھر ہے جو امریکی فضائی حملوں اور جارحانہ ٹروتھ سوشل پیغامات کی بچھاڑ سے گر جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس غلطی کو مزید سنگین بنانے والی بات یہ تھی کہ صدر کے ارد گرد ایسا مضبوط قومی سلامتی کا نظام موجود نہیں تھا جو طاقتور لوگوں کو حقیقت بتا سکتا اور خارجہ پالیسی, دفاع اور انٹیلیجنس کے حقیقی ماہرین کے علم اور تجربے کی بنیاد پر ان کے غلط اندازوں کو منظم انداز میں چیلنج کر سکتا. تو یہ اوور آل پکچر جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس سے کتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ایران کے ساتھ پنگا لینے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فوج نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ سیستان اور بلوچستان کے علاقے بامپور میں ایک فوجی چھاونی پر امریکی حملے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. بدھ کے صبح امریکی فوج نے بامپور میں واقع ایرانی زمینی فوج کی ایک بیرک کے رہائشی حصے کو لگ بھگ 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا. بیان میں کہا گیا کہ حملے میں ایران شہر کے 388ویں بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے 7 اہلکار جن میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ اہلکار شامل تھے ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ متعدد زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ این بی سی نے جناب دعویٰ کیا ہے, انہوں نے ایک رپورٹ دیا ہے کہ پینٹاگون نے عوامی طور پر اندازہ لگایا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ پر تقریباً اب تک $30 ارب جو ہیں وہ آلریڈی لگ چکے ہیں, لیکن امریکہ کے اندرونی تخمینوں کے مطابق اس جنگ کی مجموعی لاگت جو ہے اب تقریباً $80 سے $100 بلین تک جو ہے وہ آلریڈی پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک سے منسلک $130 ملین سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے ہیں. امریکی محکمہ خزانہ ایران کی غیر قانونی مالی سرگرمیوں بشمول ڈیجیٹل اثاثوں کے استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے. امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد ڈیجیٹل والٹس پر پابندیاں عائد کی ہیں, جس کے نتیجے میں $130 ملین سے زیادہ مالیت کے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ نے ایرانی شپنگ سے وابستہ 50 افراد, اداروں اور جہازوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندیاں عائد کر دی ہیں.
امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ پابندیاں ایرانی تیل کی ترسیل سے وابستہ کاروباری شخصیت محمد حسین شمخانی سے منسلک مبینہ غیر قانونی شپنگ اور پابندیوں سے بچنے والے نیٹ ورک کی حمایت کے الزامات کی بنیاد کے اوپر عائد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب میں نے شروع کے اندر جو ہے وہ عامر خان کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی، وہ ایک بڑی اہم سٹوری ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ ابھی ریسنٹلی عامر خان نے تیسری شادی کی ہے۔ اب اس کے بعد جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ عامر خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کو بیسیکلی بہت پرانا مسئلہ جو مسلمانوں کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مسلمان لڑکے جو ہیں ہندو لڑکیوں سے جب شادی کرتے ہیں تو ہندو لڑکیاں جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتی ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں میں آپ جانتے ہیں کہ 4 شادیوں کی ویسی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک پوری کیمپین جو ہے اس وقت انڈیا کے اندر شروع ہو چکی ہے، ویدر سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ ٹاپک جو ہے وہاں پہ ڈسکس ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب ان کو دھمکیاں، لٹرلی عامر خان کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اب صرف احتجاج تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ ایودھیا سے تعلق رکھنے والے ایک انتہا پسند ہندو رہنما جگت گرو پرمہانس آچاریہ، اس نے جناب عامر خان کے قتل کے اوپر جو ہے 5 کروڑ روپے انعام دینے کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو آچاریہ ہے اس نے کہا ہے کہ میں عامر خان کو قتل کرنے والے شخص کے تمام قانونی اخراجات برداشت کروں گا۔ اس نے ہندو فلمی شائقین پر زور دیا کہ وہ اداکار کی فلمیں بھی دیکھنا جو ہے وہ بند کر دیں۔ تو اتنی انتہا پسندی جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو چکی ہے۔ ایک جگہ یہ اپنے آپ کو اتنا سیکولر کہتے ہیں کہ جناب ہم سیکولر ہیں اور ہمارا ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بدنما چہرہ جو ہے انڈیا کا آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے ایک اور بہت بڑی شرم کی بات ہے اور ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے پوری دنیا میں۔ رائٹرز نے بیسکلی یہ خبر دی ہے، فائلز ریلیٹڈ ٹو انڈیاز لارجسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ کدنکلم ایکسپوز ان ڈیٹا بریچ۔ ان کا جو سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ جناب اس کے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس وقت باہر آ گئے ہیں، اور اس وقت ڈارک ویب کے اوپر جو ہے اویلیبل۔ میں خبر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے بھارت کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ سے متعلق بڑی تعداد میں فائلیں ڈارک ویب کے اوپر جو ہے وہ جاری کر دی ہیں، جن میں مبینہ طور پر تنصیبات کے کچھ حصوں کے نقشے اور سپلائرز کی تفصیلات شامل ہیں۔ گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ معلومات ریلائنس گروپ سے حاصل کی گئی ہیں۔ جنوبی بھارتی ریاست تامل ناڈو میں واقع کوڈنکلم نیوکلیئر پاور پلانٹ بھارت کے 7 جوہری بجلی گھروں میں سب سے بڑا ہے، اور وزیر اعظم مودی کے ملک کی جوہری توانائی کی صلاحیت بڑھانے کے منصوبے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارتی کاروباری شخصیت انل امبانی کے ریلائنس گروپ نے جو اس پلانٹ کے ٹھیکیداروں میں شامل ہیں، رائٹرز کو ایک بیان میں بتایا کہ تیسرے فریق کے بھارتی ڈیٹا سینٹر سروس فراہم کنندہ یوٹا کے سرور پر موجود اس کے ڈیٹا کا پارشل بریچ ہوا ہے، اور حکومت کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ریلائنس سے یہ نہیں بتایا کہ کون سا ڈیٹا چوری یا متاثر ہوا ہے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کے سینئر ڈائریکٹر نکلس روتھ کے مطابق یہ ڈیٹا لیک پلانٹ کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ واقعہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ بھارت میں سائبر حملے زیادہ عام ہو رہے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پر تیار نہیں ہیں۔ ہمیشہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آج بھی بلکہ جب یہ پروگرامز کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ نیوکلیئر نیشن ہے اور ان کا جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور یہاں پہ شدت پسند جو ہیں، انتہا پسند جو ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ مطلب اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ اب آپ ذرا اپنا حال دیکھیں کہ ان کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس وقت ڈارک ویب کے اوپر اویلیبل ہیں۔ مطلب کتنا کو ان کا سیکیور سسٹم ہوگا کہ اس کو اس طرح ہیک کر لیا گیا، بریچ کر لیا گیا، اور مان رہے ہیں، وہ خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں جی ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، اور یہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس وقت ڈارک ویب کے اوپر اگر آپ پیسے دیں تو آپ یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ انڈیا کے اندر چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو ایک فوج مخالف بیان دیا تھا اس کے بعد ان کے اگینسٹ مقدموں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے میں لاہور کی سیشن عدالت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ملک لطیف نے جو ہے وہ درخواست گزار محمد وقار کی درخواست پر سماعت کی۔ ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی تقریر سے عوام اور شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح ہوئے، اس لیے مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے ڈائریکٹر NCCI سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ فی الحال 17 اگست تک جو ہے وہ ملتوی کر دی، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ جو ہے وہ اس کی درخواست بھی جو ہے وہ دائر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پنجاب کے ضلع گوجرانوالا کے جج کے سامنے جو ہے انہوں نے جج نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور ان کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ریٹ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے
پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں شہداء کا مذاق اڑایا ہے. مولانا صاحب کو جو ہے وہ 28 جولائی کو وہاں پہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.